اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، سب سے پہلا لشکر جو بحری راستے سے حملہ کرے گا، بحری لڑائی لڑے گا، سمندری لڑائی لڑے گا، ان تمام کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ پہلی بحری لڑائی میری امت کے جو لوگ لڑیں گے سب کے اوپر جنت واجب۔ حضرت ام حرام نے موقع اچھا دیکھا، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ انا فیہم، میں اس لشکر میں ہوں گی جن کے اوپر جنت واجب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان نے یہ کہا کہ ہاں انت فیہم، تو انہی میں سے ہوگی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں عبادہ ابن صامت اور حضرت ام حرام کے بارے میں یہ فرما دیا کہ ان کے اوپر جنت واجب ہو چکی ہے۔ کہا کہ تو اس لشکر میں ہوگی، اور ہوا بھی ایسا۔ اس لشکر میں شامل ہوئی، خچر سے گر پڑی اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا، وہیں مدفون ہے وہ، قبرص ہی میں، سائپرس ہی میں مدفون۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَوَّلُ جَيْشٍ مِّنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ، بحری راستے سے جو لڑیں گے سمندری لڑائی لڑیں گے، اور پہلا لشکر جو سمندری لڑائی لڑے گا اس کے اوپر جنت واجب۔ ام حرام اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرے گا، قیصر کے دارالسلطنت کے اوپر، روم کے دارالسلطنت قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرے گا، جسے مدینت قیصر کہا گیا اس حدیث پاک میں، تو اس میں شامل ہونے والا ہر فرد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے دائرے میں ہے، مغفور لہم۔ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں ان میں سے ہوں گی؟ قال اللہ میں، بحری لڑائی ہی میں تو نہیں بچے گی، اس لڑائی میں جو مدینت قیصر کے اوپر ہوگی اس میں تو شامل نہیں ہو پائے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلی جو بحری لڑائی ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑی ہے۔ دو بحری بیڑے تیار کرائے، عبداللہ ابن ابی سرح جو ان کے خاندانی کے ہیں، عبداللہ ابن ابی سرح سے کہا ایک بیڑا لے کر کے تم سائپرس کی طرف آگے بڑھو، قبرص کی طرف آگے بڑھو، میں ایک بیڑا لے کر کے آ رہا ہوں۔ اس لیے کہ یہ سائپرس، یہ قبرص جانتے کہاں ہے؟ یہ بحیرہ روم کے اندر ایک جزیرہ تھا، اور یہ شام کے ساحل سے بالکل قریب تھا، اور مسلمانوں کے لیے ایک درد سر بنا ہوا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے زمانے میں ان سے اجازت مانگی تھی کہ قبرص کے اوپر حملہ کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ سینسٹو جزیرہ ہے، یہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جانا چاہیے، جس کو انگریزی میں سائپرس کہتے ہیں۔ یہ بحیرہ روم میں ایک جزیرہ تھا، اور ساحل شام کے ساحل سے قریب ہونے کی وجہ سے فوجی اسٹریٹجک کے تناظر میں بہت اہم مقام تھا، اور یہ مسلمانوں کے لیے مسلسل درد سر تھا، اور حضرت معاویہ کی نگاہ دور بھی برابر اس پوائنٹ کو تاڑ رہی تھی، اسپائی کر رہی تھی۔ اجازت بھی مانگی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ دیا، اور یہ کہا کہ تیری ماں تجھ پر روئے، میں پسند نہیں کرتا کہ میرے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان سمندر حائل ہو، سمندر کے ادھر ہی رہو۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور مبارک آیا، آپ کے داماد محترم حضرت عثمان غنی سے جب حضرت معاویہ نے اجازت مانگی تو انہوں نے پہلے پسو پیش کیا، کہا کہ مجھ سے سینئر خلیفہ حضرت عمر نے جب تمہیں اجازت نہیں دی تو میں تم کو کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ لیکن انہوں نے موقع کی نزاکت کو سمجھا، اور حضرت معاویہ نے ان کو کافی سمجھایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی چند شرائط کے ساتھ، اور اس طرح عبداللہ ابن ابی سرح کو ایک بیڑا دے کر کے کہا کہ قبرص کے اوپر حملہ کرو، اور ایک بحری بیڑا لے کر کے میں آ رہا ہوں۔ اسی میں حضرت عبادہ ابن صامت ہیں، حضرت ام حرام ہیں، اور سائپرس فتح کر لیا گیا، اور 7,000 دینار سالانہ دینا طے پایا۔ یہ
حدیث پاک جو اسحاق ابن یزید دمشقی سے مروی ہے، پہلا راوی ہے، اس میں جو پہلا ٹکڑا ہے کہ بحری لڑائی میں جو مقدم رہیں گے ان سب کے اوپر جنت واجب ہوگی، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اس لیے کہ انہوں نے ہی قبرص کو فتح کیا ہے۔ اسی وجہ سے ابن محلب کا یہ ریمارک اس حدیث کے اوپر قابل غور ہے۔ قال المحلب فی هذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ لأنه اول من غزا البحر ومنقبۃ لولده لأنه اول من غزا مدینہ قیصر۔ یہ ابن محلب کا تبصرہ ہے اس حدیث پاک کے اوپر، جس کا پہلا راوی اسحاق ابن یزید دمشقی ہے۔ ابن محلب کہتے ہیں اس حدیث پاک میں بخاری کتاب الجہاد کی اس روایت کے اندر تعریف ہے، توصیف ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس حدیث میں نبی نے معاویہ کی توصیف کی ہے، معاویہ کی منقبت بیان کی ہے، اس لیے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بحری لڑائی لڑی ہے، تو باپ جنتی۔ اور دوسرا ٹکڑا جو مدینہ قیصر کے اوپر حملہ کرنے والا پہلا لشکر ہوگا، اس میں معاویہ کے بیٹے یزید کی توصیف نبی نے بیان کی ہے، اس لیے کہ یہ وہ پہلا شخص ہے جو لشکر لے کر کے قسطنطنیہ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور قسطنطنیہ کو فتح کرتا ہے۔ ابن محلب کے اس تبصرے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا آسانی سے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس تبصرے کو مزید مدلل کرنے کے لیے قسطلانی کا تبصرہ پیش کر دوں۔ قال القسطلانی، قسطلانی کے اندر لکھا ہے، امام قسطلانی نے، بہت بڑا محدث ہے۔ قال القسطلانی کان اول من غزا مدینہ قیصر یزید بن معاویہ، یہ کانا کی خبر ہے، کان اول من غزا مدینہ قیصر یزید بن معاویہ ومعه جماعة من سادات الصحابہ کابن عمر وابن عباس وابن الزبیر وابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہم وتوفی بها ابو ایوب سنۃ 52 من الہجرہ۔ یہ امام قسطلانی کا تذکرہ ہے۔ حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ یزید ابن معاویہ یہ پہلا شخص ہے جس نے مدینہ قیصر کے اوپر قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کیا ہے۔ کان اول من غزا مدینہ قیصر، سب سے پہلے قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرنے والا کون ہے؟ یزید ابن معاویہ ہے۔ اور یہ تنہا نہیں ہے، بتا رہے ہیں وہ معہو جماعت من سادات الصحابہ، یزید کے ساتھ بڑے بڑے صاحب سادات، بڑے بڑے گریٹ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ اور گریٹ صحابہ کون ہیں؟ کابن عمر، جیسے حضرت ابن عمر، وہ ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اسی طریقے سے میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت امام قسطلانی کا تذکرہ ہے۔ ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے مدینہ قیصر کے اوپر حملہ کرنے والا اور اس کو فتح کرنے والا جو لشکر تھا، اس کا کمانڈر ان چیف یزید ابن معاویہ تھا۔ بعض لوگوں کو جنہیں فسانوں سے دلچسپی، حقیقت سے انہیں چڑ ہے، حقیقت ان کے گلے سے نیچے نہیں اترتی، وہ پورا زور صرف کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس حدیث کا مصداق یزید اور معاویہ نہ ٹھہریں، بلکہ کسی اور کو یہ کریڈٹ دے دی جائے، لیکن اس کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہے۔ مثلا طاہر القادری صاحب ہیں، ان کا کام ہی ہے، حضرت پاکستانی ہیں، یہ حضرت ضعیف کتابوں کا، تاریخی کتابوں کا سہارا لے کر کے حقائق کو فسانہ بنانے میں انتہائی ماہر ہیں۔ حقیقت ان کے گلے کے نیچے نہیں اترتی۔ امام قسطلانی کا تبصرہ یہ نہیں مانتے، ابن محلب کا تبصرہ ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ یہ بضد ہیں کہ سب سے پہلے قسطنطنیہ کے اوپر حملہ
کرنے والا جو لشکر تھا اس کا کمانڈر یزید نہیں بلکہ سفیان ابن عوف تھے، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بات کس نے لکھی ہے؟ بعد کی تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ہے۔ قدیم کتب تاریخ میں جو حقیقی مصدر اور منبع اور ماخذ ہیں ان کے اندر تو یہی لکھا ہوا ہے کہ قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرنے والا جو لشکر تھا اس کا کمانڈر یزید تھا۔ بعد کی جو کتابیں ہیں ان میں کہیں کہیں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ سفیان ابن عوف تھے۔ مثلا ابن اثیر ایک مشہور مورخ ہے، اس کی تاریخ کی کتاب ہے الکامل، ابن اثیر کی الکامل، یہ بعد کی کتاب ہے۔ اس کے اندر اس نے لکھ دیا ہے کہ وہ یزید نہیں بلکہ سفیان ابن عوف تھے۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہی آدمی، یہی مورخ اپنی دوسری کتاب اسد الغابہ کے اندر لکھتا ہے کہ قسطنطنیہ کے اوپر پہلا حملہ آور لشکر جو تھا اس کا کمانڈر یزید تھا۔ کون سی بات مانی جائے؟ اسد الغابہ والی بات مانی جائے یا الکامل والی بات مانی جائے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود ابن اثیر الجھن میں اور کنفیوژن میں مبتلا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ انہوں نے حقیقت کو پرکھنے کی اتنی کوشش نہیں کی جتنی کوشش انہیں کرنی چاہیے تھی۔ ابن خلدون نے یہ بات کہی کہ سفیان ابن عوف تھے، ان کا بھی ماخذ اور مصدر تبری ہے، اور تبری کی غلطیاں تاریخی بہت ساری۔ اور میں یہ کہوں گا کہ تاریخی واقعات اور حدیثی واقعات ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تاریخی واقعات کی سند میں جو راوی ہوتے ہیں ان کی چھان پھٹک اتنی نہیں ہوتی، رتبہ یابی سب قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن حدیث کی سند میں جتنے راوی ہوتے ہیں خوب چھان پھٹک ان کی ہوتی ہے۔ لہذا تاریخی روایات اور حدیثی روایات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اور حدیثی روایات اگر عقل کے اعتبار سے دیکھا جائے، نقل کے اعتبار سے دیکھا جائے، روایت کے اعتبار سے دیکھا جائے، درایت کے معیار پر جانچا جائے، تنقید کی خراج پر رکھا جائے، عقل کی خراج کے اوپر رکھا جائے، ہوش کی خراج کے اوپر رکھا جائے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یزید ہی لشکر قسطنطنیہ کے کمانڈر ان چیف تھے۔ امام بخاری کے فقہات مشہور ہے، عجیب بات ہے کہ دو پیشین گوئیاں ہیں، ایک معاویہ کے لیے اور ایک خود یزید کے لیے، نام دونوں کا نہیں ہے، یزید کا بھی نام موجود نہیں ہے اور معاویہ کا نام بھی موجود نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنا مسلک بڑے دقیق اور بڑے پیارے انداز میں واضح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ سند جو لا رہے ہیں، سند کے اندر جو پہلا راوی ہے اس کے باپ کا نام یزید ہے، اور پھر ایک راوی لایا جاتا ہے جس کے باپ کا نام یزید ہے، حدثنا اسحاق بن یزید الدمشقی، اور یہ یزید کہاں کا رہنے والا ہے؟ دمشق کا۔ حضرت امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک تو باپ کا نام یزید ہے، دوسرے یہ راوی دمشق کا رہنے والا ہے، یہ زیادہ سمجھتا ہے یا تم زیادہ سمجھتے ہو؟ کیا باریک انداز ہے کسی بات کو ثابت کرنے کا۔ حدثنا اسحاق بن یزید الدمشقی، سند کے اندر پہلا راوی جو ہے اس کے باپ کا نام یزید ہے، پھر تیسرا راوی جو ہے وہ بھی ایسا ہے کہ اس کے باپ کا نام بھی یزید ہے، حدثنی ثور بن یزید۔ گویا کہ امام بخاری اپنا مسلک بڑے پیارے انداز میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میں بھی مانتا ہوں کہ پہلی پیشین گوئی کے مصداق حضرت معاویہ ہیں اور دوسری پیشین گوئی کے مصداق حضرت یزید رحمہ اللہ ہیں۔ اس بات کو میں اقد الفرید کی، علی اقد الفرید، علامہ ابن عبد ربہ کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعے سے مدلل کر دوں۔ مدینہ میں کچھ خطرات منڈلا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس تھا، آپ نماز پڑھنا چاہ رہے تھے اور آپ کی تمنا تھی کہ کاش کوئی میری حفاظت کے لیے یہاں آ جاتا اور میں سکون سے نماز ادا کر لیتا۔ اچانک تلوار کی جھنکار سنائی دی، پلٹ کر کے دیکھا تو حضرت ابو ایوب انصاری دکھائی دی۔ کہا کہ کون؟ کہا کہ ابو ایوب آپ کی خدمت میں حاضر ہے تلوار کے ساتھ۔
کہا کہ جس طریقے سے تو نے آج میری حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، ایک بڑا ہی نیک بندہ تیری لاش کی حفاظت کرے گا، تیری قبر کی حفاظت کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کس لشکر میں شریک تھے اور کہاں پر ان کا انتقال ہوا، اور ان کی قبر کے حفاظت کے بارے میں کیا بات کہی گئی ہے؟ میں چاہتا ہوں مسند احمد کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ روایت اس طرح، ان رجل من اہل مکہ ان یزید بن معاویہ کان امیرا علی الجیش الذی غزا فیہ ابو ایوب فدخل علیہ عند الموت فقال له ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ اذا مت فاقرؤوا علی الناس منی السلام فاخبروهم انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مات لا یشرک باللہ شیئا جعلہ اللہ فی الجنہ فلینطلقوا بی فلیبعدوا بی فی ارض الروم ما استطاعوا فحدث الناس لما مات ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فاستلأم الناس وانطلقوا بجنازته رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایک صفحے میں ایسے ہی لائے، میں نے پوری حدیث پڑھ دی ہے۔ کہتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ یزید ابن معاویہ اس لشکر کے امیر تھے، مسند احمد کی روایت، جس لشکر کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔ میں یہاں ایک چھپتا ہوا سوال کروں گا، اور جو لوگ حقیقت کو فسانہ بنانے میں ماہر ہیں شریک ہونے پر وزید ہیں۔ کیوں وزید ہیں؟ اس لیے کہ ابو ایوب انصاری کا بھی مسلک یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں جس آدمی کے بارے میں یہ پیشین گوئی کی گئی ہے وہ یزید ابن معاویہ نہ کہ کوئی دوسرا، لہذا یہ بچہ جس لشکر کا کمانڈر ان چیف ہے مجھے بھی اس کے اندر شرکت کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے ہر آدمی کے لیے مغفرت کی بشارت دی ہے، مغفور لہم کہا ہے تمام لوگوں کو، مجھے چاہیے کہ میں اس کے اندر شریک ہوں، اگرچہ میری عمر اس لائق نہیں ہے کہ میں لشکر میں شریک ہو کر کے لڑائی کر سکوں۔ 80 سال کا بڈھا کیا لڑے گا؟ آدمی جب ایک بات کو نہیں ماننا چاہتا، اسے حقیقت سے زیادہ فسانے اچھے لگتے ہیں، تو پھر وہ درایت کو طاق کے اوپر رکھ دیتا ہے، اور اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے ضعیف سے ضعیف تر روایات کا سہارا لینے سے بھی نہیں چوکتا، باز نہیں آتا۔ ایسی لوگوں ایسی عقلوں کے اوپر انتہائی ترس آتا ہے، رحم آتا ہے کہ ایسے لوگ جب اس طریقے کے مقامات پر پہنچتے ہیں تو عقل و درایت کو طاق پر کیوں رکھ کر کے بات کرتے ہیں؟ کیا اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ 80 سال کے اس بوڑھے صحابی نے حضرت یزید کی کمان میں لڑنے کا فیصلہ، اتنے طویل سفر کی مشقتیں برداشت کرنے کا ارادہ اور عزم کیوں کیا؟ اس لیے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں جو بخاری میں ہے، اس کی پیشین گوئی، پہلی پیشین گوئی ان کے باپ کے تعلق سے ہے، اور دوسری پیشین گوئی اسی بچے کے تعلق سے ہے جو اس لشکر کا کمانڈر ان چیف ہے۔ قسطنطنیہ پہنچتے ہیں، وہیں انتقال ہو جاتا ہے، انتقال سے پہلے بلاتے ہیں۔ یزید کا مقام دیکھیے، مقام یزید کو جان لو، میزبان رسول جس کا مقام کسی بھی مسلمان پر غیر واضح نہیں ہے، واضح۔ بلاتے ہیں، بیٹے کچھ وصیتیں کرتا ہوں،
میرے مرنے کے بعد وہ وصیتیں پوری کر دینا۔ کہا کہ حضرت فرمائیے۔ کہا کہ پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد نماز جنازہ تو پڑھے گا۔ کیا بات ہے! جی ہاں، تاریخ کھول کر کے دیکھ لیجئے کتابیں تاریخ کی کہ ابو ایوب انصاری کی نماز جنازہ حضرت یزید نے پڑھائی۔ اگر یزید کجرو ہوتا، کندے ناتراش ہوتا، بدباطن ہوتا، خبیث ہوتا اور دنیا بھر کے عیوب اور نقائص جو اس آدمی کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اگر ان کا حامل ہوتا تو میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری نماز جنازہ پڑھاتے نا۔ اسی لشکر میں تو حضرت حسین بھی ہیں۔ کمانڈر ان چیف یزید ہے، یہ وہی لشکر ہے جس کے ہر فرد کے بارے میں مغفور الرحم ہونے کی بشارت دی ہے، اور اس لشکر کا کمانڈر ان چیف ہے، اس کا یہ مقام ہے۔ لہذا وصیت فرمائی میرے بچے میری نماز جنازہ تو پڑھے گا، اور نماز جنازہ حضرت یزید نے پڑھائی میزبان رسول کی، جس نے نبی کو سب سے پہلے مدینہ میں اپنا مہمان بنایا۔ نبی جس کا پہلا مہمان بنا اس کی نماز جنازہ پڑھانے والا یزید، اور وہ بھی وصیت ابو ایوب کے مطابق۔ اور دوسری وصیت میرے بچے، دوسری وصیت ہے، کہا کیا؟ کہا کہ ارض روم میں مجھے جتنا ہو سکے فَلْيَبْعُدُونِي بِي فِي أَرْضِ الرُّومِ مَا اسْتَطَاعُوا، جتنی طاقت ہو، جتنی استطاعت ہو، مجھے دشمن کی زمین میں آگے لے جا کر کے دفن کرنا۔ کیا درد تھا، کیا پیار تھا اسلام سے صحابہ کرام کو! یقیناً اسی محبت اسلام کی وجہ سے، محبت رسول کی وجہ سے، اور اسلام پر جان چھڑکنے کے انداز کی وجہ سے صحابہ کرام کو مقام بلند عطا ہوا ہے، جو مقام بلند کسی کو عطا نہیں ہوا۔ تبھی تو زبان وحی ترجمان نے اس پوری جماعت کے بارے میں ایک وصیت فرمائی ہے۔ وصیت اس طرح ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ، رواہ مسلم فی کتاب الفضائل۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الفضائل میں ہے، وہاں دیکھ لو یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو ہریرہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، یعنی میرے صحابہ یہ تنقید کی خراج پر نہیں لائے جا سکتے، یہ تنقید کی خراج سے بالا تر ہیں، ان کے اوپر نکتہ چینی نہیں کی جا سکتی، ان کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا، ان کے اوپر نقد ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی حدیث کی روشنی میں اور اس حدیث سے ملتی جلتی آیات کی روشنی میں یہ اصول بنایا ہے محدثین نے کہ الصحابۃ کلھم عدول، تمام کے تمام صحابہ عدول ہیں، ان پر جرا نہیں ہوگی۔ مثلا سند ایسے ہوتی ہے یروی المزنی، امام بخاری سند لاتے ہیں یروی المزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزنی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام شافعی سے، امام شافعی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام مالک سے، امام مالک روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام نافع سے، امام نافع روایت کرتے ہیں اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن عمر سے۔ حضرت مزنی کے اوپر بحث ہوگی یہ کون ہے، ان کو تنقید کی خراج پر رکھا جائے گا، امام شافعی کو تنقید کی خراج پر رکھا جائے گا، تنقید کے معیار پر کس کر دیکھا جائے گا یہ ہے کون۔ مزنی کو تنقید کے معیار پہ کھڑا کیا جائے گا، تنقید کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، امام شافعی کو تنقید کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، امام احمد کو تنقید کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، نافع کو تنقید کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، امام مالک کو تنقید کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، لیکن آگے جو راوی ہے ابن عمر اس کو تنقید کے کٹہرے میں کھڑا نہیں